لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء سبحان ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم تو آتی جاتی رہے گی اس طرح تم ساری رات بیٹھے رہیں گے بہرحال عزیزان محترم پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس خلق کرنے کے بعد اس کے لیے خود اس کی ہدایت کا انتظام کیا کیونکہ خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور ظاہر ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا ظاہری دنیا کی مشکلات جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ مشکلات نہیں ہیں ظاہر ہے اگر کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو اسے سختی سے گزرنا پڑتا ہے یہ ہماری زندگی میں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سختیاں ہیں یہ مشکلات ہیں یہ اس لیے ہے کہ خدا ہمیں ایک بہت بڑی جگہ پر ایک بہت بڑا اجر دینا چاہتا ہے سبحان اللہ جتنی بنی آدم پر مشکلات آئیں اس کے پیچھے یہی ہے کہ یا تو انسان نے خود کوتاہی کی غلطی کی اور اسے اس کی سزا مقدمی پڑ گئی یا پھر یہ کہ خدا امتحان میں ڈال کر آزمانا چاہتا ہے کہ یہ کتنا ثابت قدم رہے گا مصیبت مشکلات چند جہد کے علاوہ خالی نہیں ہے یا انسان کی مخافات العمل ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ مجھے ملنا ہے وہ خدا نے دنیا کے اندر بھی انتظام کو تیز کیا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جب اس دنیا سے نکلے تو صاف ہو گیا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی سختی ہے بڑی پریشان نہیں کیونکہ بہرحال بعض عمل ایسے ہیں کہ جس کا مکافات عمل ریفلیکشن بہت تیزی سے ہے بہت جلدی ہے تو یہاں پر خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو یہیں صاف کر لوں میں اس کو یہیں چیک کر لوں کیوں؟ کیونکہ آگے سختی بہت زیادہ ہے آگے سختی بہت زیادہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں
تھوڑی نیند خراب کر لوں، تھوڑا جلدی اٹھ جاؤں، تھوڑا جلدی پہنچ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ آگے سفر بڑا طولانی ہے. وہ جو سفر ہے اس جہان کے بعد وہ بہت طولانی سفر ہے. یہ جو سفر ہے یہ جو ظاہری دنیا میں لگتی ہے 60 سال 70 80، خدا ہمارے بزرگوں کے سائے ہم پر قائم رکھے. ابھی تو زندگی چھوٹی ہو گئی ہے بہت، اب تو اتنی لمبی کوئی زندگی گزارتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے طور طریقے، ہمارا رہن سہن، ہماری خوراکیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور پھر ہماری زندگی کا جو سسٹم ہے وہ بھی اب آؤٹ ہو گیا ہے. انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی ویسی چپڑ گئی ہے. پر جتنی بھی زندگی ہو، 60 ہو 80 ہو 100 بھی ہو، یہ پلک جھپکتے ہیں. جب وہاں بیٹھے گا تو دیکھے گا کہ بس ابھی پلک جھپکی تھی میں نے، میری زندگی ختم ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کتنی زندگی جیے؟ 2500 سال، 2500 سال زندگی ہے. 950 سال صرف تبلیغ ہے. اتنی زندگی گزار کر جب ملک الموت ان کے پاس آیا، کہا کہ چلیے. کہا کہاں وقت پورا ہو گیا ہے. تو کہا اچھا مجھے دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. معصومین سے روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ حضرت نوح اتنے 2500 سال کیسے گزرے؟ کہا 2500 سال دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے. حضرت نوح کتنی لمبی زندگی، ہماری کتنی لمبی زندگی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس پہ گزر رہی ہے؟ اب یہ جو مشکلات ہیں یہ ہماری اپنی خود ساختہ ہیں. یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ میں نے خود عمل ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ کے ہمارے ملک میں خدا بہرحال رحم کرے، یہ پانی سیلاب آپ کے سامنے کتنی جگہیں جو ہیں وہ ڈوب گئی ہیں، شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں. ابھی کاغان ناران والی سائڈ سے لے کر ابھی ادھر تک تو یہ موٹر وے بھی بند ہے، نوشیروں پہ بھی پل ٹوٹ چکا ہے. آگے کی طرف جنوبی پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے. اب یہ عذاب الہی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی خدا کا عذاب. خدا کا عذاب ہے تو پھر صرف غریبوں میں کیوں آتا ہے؟ حکمرانوں پہ کیوں نہیں آتا عذاب؟ خدا کا عذاب نہیں ہے، یہ ہمارا خود ساختہ ہے. ہم نے نظام نہیں بنایا، ہم نے سسٹم نہیں بنایا. جو آتا ہے جس ڈپارٹمنٹ پہ آتا ہے وہ اپنے 4 پیسے جمع کرتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے کام کیا کرنا ہے آگے. اچھا آپ خوش نہ ہو کہ وہ آتا ہے، وہ ہمیں میں سے ہی آتا ہے. جب ہمیں نیچے خوف خدا نہیں تو جب ہم کرسی بیٹھتے ہیں تو بھی ہمیں خوف خدا نہیں ہوتا. تو انسان اپنی خود ساختہ مصیبتوں کا شکار ہے، یہ اس کی خود ساختہ مصیبت. پھر خدا کی بارگاہ میں پروردگار یہ کیا ہو خدا کہ میں بارش تو جاپان میں تم سے زیادہ آتی ہے، وہ تو آج تک نہیں ڈوبتا، تم لوگ کیوں ڈوب جاتے ہو؟ تو یہاں اس کے علاوہ بھی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں وہ ہماری خود ساختہ ہے. صرف اللہ کے ولیوں کو خدا آزمائش میں ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنے ثابت قدم ہیں. جب وہ خدا پر ڈالتا ہے تو خدا ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. آیت اللہ نقوت اصفہانی مشرق مقدس میں مولا کے حرم کے اندر دفن ہے. بہت بڑے عارف تھے، اتنے تھے کہ انہیں پتا تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفنانا تو اتنے فٹ نیچے دفنانا. کیوں؟ کیونکہ کئی سال بعد جب حرم بنے گا تو جب کھدائی ہوگی تو پلر وہیں جا کے رکے گا جہاں قبر ہے. یعنی انہوں نے پتا. ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے، گریہ کر رہے، شاگرد آیا، کیوں رو رہے استاد؟ کہا خدا نے میرا درجہ بڑھا دیا. تو کہا اس میں تو خوش ہونا چاہیے، ضروری کیا بات ہے. کہا اس سے پہلے جو میرا درجہ تھا اس میں جب کوئی میرے پاس آتا تھا اپنی مشکل لے کر تو میں دعا کرتا تھا اس کی مشکل ختم ہو جاتی تھی. اب جس درجے میں پہنچا ہوں یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ مشکل نہیں تھی، وہ خدا کا فضل تھا. اس کے اوپر خدا کا فضل تھا. میں دعا کرتا تھا اس کے اوپر سے فضل. خوب زندگی کو دیکھنے کی نگاہ چاہیے. کربلا ہمیں لگتا ہے یقیناً ایک بہت بڑی مصیبت، لیکن امتحان اعلیٰ ہے، آزمائش ہے. سید الشہداء تو معصوم ہے،
امام ہے وہ امت کی آزمائش ہے. جب اللہ ولی کو معاشرے میں بھیجتا ہے اپنے تو آزمائش لیتا ہے امت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے غیبت کہا مجھے ملنا ہے، 32 دن کی غیبت پہ چلے گئے. پھر خدا نے 10 دن بڑھا دیے، 10 دن اور بڑھا دیے. اس غیبت میں خدا نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا. بنی اسرائیل امتحان میں ناکام ہو گئے. 10 دن ایکسٹینڈ ہوئے. بنی اسرائیل کیا کرنے لگ گئی؟ اس گوشالے کی پوجا کرنے لگ گئی جسے سامری نے بنایا تھا. اور سامری نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے، یہ وہی رب ہے. اب یہ قوم جو ہے وہ جو قوم جس نے معجزے دیکھے تھے دریا نیل کے، کیسے کیسے معجزے دیکھ کر قوم آئی، وہ پوجا کرنے لگ گئی گوشالے کا. خدا نے ولی کو اٹھایا اور امت کو آزمائش میں ڈال دیا. عزیزان محترم، پروردگار ہر امت کو اس کی ولی کے ذریعے سے آزماتا ہے. ہمارا امتحان امام زمانہ کی غیبت کی وجہ سے. آج امام ہمارے درمیان میں موجود نہیں. آج آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، ابھی آئیں گے، کسی کو نہیں پتا. امت سب سے سخت امتحان دے رہی ہے. چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام سب کا ایک ہی ہے. عزیزان محترم، اب اس امام کی غیبت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو اپنی امام کی طرف متوجہ رکھنا، یہی سب سے بڑا کمال ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ کیسے تھے کہ امام کو چھوڑ دیا، امام نے دعوت دی، امام نے بلایا، امام کو نہیں پہچانے. وہ کس لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام کو چھوڑ دیا، اور ہم کون ہیں کہ جو واقعی اپنے امام تک پہنچے ہوئے کہ نہیں. کربلا جو تکرار کی جاتی ہے اس کے بہت سارے ہدف اور مقصد ہیں. کربلا کی وجہ سے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہیں امام نے دعوت دی، انہوں نے لبیک کہا، امام نے ان کو رشد دے دیا، کمال پہ پہنچا دیا. حضرت حر امام کی دعوت ہے. حضرت حر اس طرف آ گئے اور کہاں چلے گئے کہ آج بڑے بڑے علماء جو ہے وہ حضرت حر سے توسل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک عالم دین مریض تھے، ان کو ان کے دوست احباب لے گئے، ہل نہیں سکتے تھے، بدن ایسا تھا. حضرت حر کے روزے پہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو عرب آئی، اس نے حضرت حر کی زری کو پکڑا اور جو جالیاں تھیں اور اس میں ہاتھ ڈالا اور کہا یا کاشف الکرب عن وجه حسین اکشف کربی بحق حسین. اب یہ کیا اور اپنی مراد پائی اور چلی گئی. اب یہ مریض تھے، ہل نہیں سکتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو، بدن کو گھسیٹا اور نیچے سے جالی کو پکڑا اور یہ پڑھنا شروع کیا. بدن میں جان آنا شروع ہو گئی. اوپر بڑھتے گئے اور سالم ہو کے کھڑے ہو کے چلے گئے. حر علیہ السلام ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ امام نے کمال پہ کیا دیا. دوسرا گروہ وہ ہے جسے امام نے دعوت دی مگر نہیں آیا. نہیں آئے. جو نہیں آیا وہ راغب ہو گیا، یعنی رک گیا. رکنا مقدمہ ہے تباہی کا. امام گزر رہے راستے سے، شخص ہے، امام نے وہ کہتا ہے کہ مولا یہ میں نے کھیتی باڑی کی ہے، یہ یہاں پہ زمین درخیز کی ہے، یہ پانی کنویں کا جو ہے وہ تلخ ہے، شور ہے، اگر آپ کرم فرمائیں. امام نے لاب دہن سے پانی کو میٹھا کر دیا، معجزہ دیکھا. پھر امام نے کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا مولا کہاں؟ ہم جا رہے ہیں. کہا مولا یہ تو میں نے اتنی محنت کی ہے، زمین بنائی ہے. کہا میرا مولا گھوڑا لے لے، میری تلوار لے جائے. امام نے کہا مجھے تمہارا گھوڑا اور تلوار نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے.
نہیں گیا، راکن ہو گیا، روٹ گیا، چلا جاتا تو آج ہم بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کربلا عبرت ہے، صرف سن کے واہ کر کے گھر جانے کا نام نہیں ہے کربلا۔ جو کربلا آیا ہے وہ واپس نہیں گیا۔ کربلا حقیقت وہی ہے کہ جو وادی حسین میں آ گیا وہ پھر واپس نہیں جائے گا، پھر اس کی لاش گئی تو بس وہی جائے گی۔ ایک اور جو طبقہ ہے وہ کون سا ہے کہ جو امام کو جانتے بھی تھے، امام کو پہچانتے بھی تھے، مگر امام کی بات پہ عمل نہیں کیا اور امام کے مقابلے میں بھی آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو حبوط کر گئے، جو بالکل تباہی کی طرف چلے گئے۔ اب اس تین طرح کے لوگوں کو خدا جو ہے وہ قرآن میں بھی ایسے لوگوں کا خدا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ پروردگار نے بنی اسرائیل کا ایک عالم ہے اور اس کا ذکر پروردگار نے قرآن میں کیا۔ سورہ اعراف ہے غالباً، پروردگار اسے کہتا ہے قرآن میں ایک ہی آیت کے اندر یہ تینوں چیزوں کو خدا بیان کر رہا ہے۔ وہ ایسا عالم عابد تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ خدا کہتا ہے بلا شئنا، ہم چاہتے تھے کہ اسے بلندی دے، اسے رفعت دے، اسے اوپر لے کے جائے، مگر اس نے کیا کیا؟ یہ زمین سے چپک گیا، یہ راکد ہو گیا، یہ رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ تو یہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا، دنیا پرستی کا شکار ہو گیا۔ ایسا شخص تھا کہ دنیا، لوگوں اور زندگی کی خاطر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں عابد تھا۔ قرآن ایک ایک لفظ حکمت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھیں اور اپنے مرحومین کو ثواب دیں اور گھر چلے جائیں۔ قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں عزیزان محترم کہ خدا ہم سے کلام کرے، خدا ہم سے گفتگو کرے، تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ آیت اللہ عثمہ بہزت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ ہم امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم امام کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آقا بہزت نے کیا کہا؟ کہا قرآن کھولو، قرآن کو دیکھو۔ ابن عباس سے خلیفہ شام نے کیا کہا تھا کہ حضرت علی کے فضائل پڑھنا کم کر دو، تو ابن عباس نے کہا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں۔ کیوں؟ علی المال حق، الحق المال علی، کیونکہ قرآن نہیں ہے، آج قرآن پہ عمل نہیں ہے، تو پھر ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو امام آئے گا وہ کیا لے کے آئے گا؟ کون سی حکومت ہوگی؟ قرآن کی۔ اگر آج ہمارے دلوں پر، ہمارے گھروں پر قرآن کی حکومت نہیں ہے تو پھر ہم امام کو کہاں دعوت دے رہے ہیں؟ وہ سمجھنے کی کوشش کریں، امام کو باعمل شیعہ چاہیے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رات کا وقت ہے، امام نماز پڑھ کر مسجد کوفہ سے نکلے، ہم ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ امام نے کہا کون ہو میرے پیچھے؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ امام رکے، امام پلٹے، امام نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ، اور میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیعہ کی نشانیاں نشانی کیا ہم نے کبھی خطبہ متقین پڑھا؟ خطبہ متقین ہے جو بلاغہ میں خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے۔ حمام ایک شخص تھا کہ جس نے امام سے یہ کہا تھا کہ مولا مجھے
تقوی کے بارے میں، پرہیزگاری کے بارے میں بتائیں. امام نے کہا کہ نہیں برداشت ہوگا. پھر بتایا، کہا اور بتائیں اور بتائیں. امام نے ایسا بتایا کہ وہ خود برداشت نہ کر پایا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف میں مولا کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے بازار میں. دیکھا ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. وہاں پر دکان نیچے لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور جو چیزیں بیچتے تھے سڑک پہ، آج بھی وہاں جائیں تو آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا. امام آیت اللہ قاضی نے اس سے کہا کہ اس طالب علم کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یہ تو سالم تھا، اس کو کیا ہوا ہے تو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. اس زمین پر سامان بیچنے والے نے نہج البلاغہ کے خطبے کی عبارت پڑھی. واہ 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 واہ، سبحان نجف کی اللہ. ہوا میں علم ہے. بیچنے والا بھی نہج البلاغہ ہوا میں علم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا اس گنبد سے ٹکرا گیا. آیت اللہ کشمیری جب مجبوراً آنا پڑ گیا انہیں اس صدام کے دور میں، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں اتنا نجف کا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا دنیا میں کوئی اور شہر کیوں؟ کیونکہ باب علم فضاؤں ہواؤں میں. تو اس نے عبارت پڑھی، خطبہ متقین کی عبارت پڑھی، اور اس نے کہا کہ یہ طالب علم وہاں سے آ رہا ہے جہاں امام بنتے ہیں. یعنی امام وہ شخص تھا جس کے نام پہ خطبہ ہے. وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آیت اللہ قاضی نے پوچھا. کہا ملا کلی حسین حمدانی کے درس سے آ رہے ہیں. انہوں نے 300 ولی بنائے. ولی، بسم اللہ، شاگرد نہیں، ولی بنائے، 300 ولی بنائے. عزیزان محترم، خوب کیوں؟ کیونکہ باب علم کے قدموں اور خاکوں پر پلے ہوئے تھے. بسم اللہ. وہ عزیزان محترم، تو اب یہ انسان جو ہے وہ ہر اس طرف متوجہ ہو کہ ہم جس مولا کو مانتے ہیں، مولا کس کا امام ہے؟ امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے، امام ہے. متقی ہوں گے تو امام ہوگا. اگر تقوی نہیں ہے زندگی کے اندر، تو تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، تقوی خوف خدا کا نام ہے. تو کیا ہماری زندگی میں خوف خدا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے؟ اللہ. کمرے میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن اپنی تنہائی میں اپنی تنہائی میں خدا کو بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو نہیں پہچانتا. خدا قرآن میں علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، خوب انسان کو اسی طرح پہچانا جائے گا. جب تک خوف خدا نہیں ہے، وہ اپنے امام تک کیسے پہنچے گا؟ ہماری زندگی میں سب چیزوں کا ڈر اور خوف ہے سوائے خدا کے. مرنے کا خوف، موت تو سب کو آئی. رزق جانے کا خوف، مگر رزق انسان دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں 7 سال ہو گئے. 2 شخص تعبیر خواب بتائی. ایک کو کہا تم لٹکائے جاؤ گے، ایک کو کہا کہ تم جو بادشاہ ہے اس کے تم غلام بن جاؤ گے، پلانے والے. مگر جب وہاں جانا تو مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنا. خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. خدا نے حضرت یوسف کو سمندروں کی تہہ میں ایک پتھر دکھایا، اس پتھر کو توڑا، اس میں ایک کیڑا تھا. خدا نے کہا یوسف میں اس تہہ کے اندر اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں. میں آپ کو کیسے بھول جاؤں گا؟ 7 سال زندان اور بڑھ گیا. مگر یہ زندان دنیا کا زندان نہیں، یہ دنیا کا زندان ہے.
دنیا سجن مومن ہے. حضرت یوسف نے خود تمنا کی تھی جب مصر کی عورتوں نے اور زلیخا نے حضرت یوسف کا پیچھا نہیں چھوڑا تو حضرت یوسف نے خود خدا سے کہا پروردگار مجھے اس سے بہتر ہے مجھے زندان میں ڈال دے. دنیا زندان ہے، وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ زندان ہے. مومن کی روح پرواز کرنا چاہتی ہے، اسے لقاء اللہ چاہیے، اسے خدا سے ملاقات چاہیے. وہ سجدوں میں تڑپتا ہے، وہ ہر جگہ تڑپتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب بی بی ابن زیاد لعین کے دربار کے اندر جب اس نے پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے کربلا کو کیا پایا، بی بی نے کیا کہا؟ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال، میں نے خوبصورتی، میں نے زیبائی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں پایا. تو یہ کیا کون سی خوبصورتی ہے کربلا میں جسے ہمیں نظر نہیں آتی؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام کا سر سجدے میں تھا اور سر بدن سے جدا ہو رہا تھا تو قرآن کی آیتوں کا نزول تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بی بی اس جمال کو دیکھ رہی تھی، لقاء اللہ ہے، خدا حسین سے کہہ رہا حسین بس راضیتم مرضیہ. ہماری زندگی میں کہاں ہے یہ ملاقات خدا سے؟ ہم کتنا خدا کی بارگاہ میں سجدے میں تڑپتے ہیں. ہماری نماز، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے قرآن میں؟ سورہ مومنون کیا ہے؟ شروع کی آیتوں میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جو نماز میں خاشیت رکھتے ہیں، یعنی نماز میں لرزہ ہے، خوف ہے خدا سے. ہماری نماز میں لرزہ ہے. کبھی کوئی ایک نماز میں پورے ہفتے میں ہمارا سجدہ کتنی دیر کا ہے، کتنا طولانی ہے؟ ظالم خدا نہیں، کچھ نہیں. کربلا لا الہ الا اللہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں امام رشد دینے کے لیے آئے ہیں، اگر امام نہ ہو، نظام امامت نہ ہو، دنیا تباہ ہو جائے، ختم. یہ ہوائیں، فضائیں، یہ خوشبو، یہ روشنی، یہ دلوں میں نیکیاں، یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے. بسم اللہ، رحمت موصولہ ہے. خدا کی رحمت بغیر امام کے وجود کے پھیل ہی نہیں سکتی دنیا میں. اس کی رحمت امام کو سمجھیں. یہاں پر فرقوں کی بات نہیں ہے، امام سب کا ہے. اور یہی ایک نظام ہے جو انسان کو بچائے گا. لیکن ظاہر ہے اس تک پہنچنے کی شرائط یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاک کریں، اپنے نفس کو جو دنیا کی طرف کھنچا رہتا ہے اسے لے کر آئیں. خاص طور پر جوان اپنی حفاظت کرے، جوان کا قلب پاک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر سے دروازے سے گزر رہے تو دیوار جب ہٹائی تو کہا کہ دیکھو، تو انہوں نے دیکھا کہ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے. حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں اور ہیرے جواہرات کو ٹوٹ پڑے، جمع کرنے لگے. تو حضرت عیسیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا یہ حال ہے تو کہا میں شہر جا رہا ہوں، تم یہیں رکنا، میں شہر سے ایک قیمتی ہیرا لے کر آؤں گا. اب یہ رک گئے کہ حضرت عیسیٰ کیا لے کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ گئے ایک کچی سی آبادی میں، ایک چھوٹا بوٹا گھر ہے، وہاں بوڑھی عورت ہے. اسے کہا کہ میں مسافر ہوں. کہا کہ بیٹھ جائے، میرا بیٹا آنے والا. وہ نہیں جانتی کہ یہ اللہ کا نبی ہے. بٹھا دیا. بیٹا آیا، مزدور تھا. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کرب ہے، درد، تکلیف میں. کہا کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، بتاؤ. ہاں نہیں میں نہیں. کہا کہ شاید ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں. تو اس نے کہا کہ میں مزدور ہوں، مٹی ادھر سے ادھر اور کام کرتا ہوں باہر. تو ایک کارواں گزر رہا تھا، ہوا چلی تو جو کارواں پہ محمل تھے اس کا پردہ ہٹا
تو اس میں ایک سواری خاتون پر میری نگاہ پڑ گئی، اور جب سے اس کو میں نے دیکھا پھر میں نے پیچھا کیا، وہ تو یہاں کا سلطان یا جو بھی بادشاہ بڑا آدمی ہے اس کے گھر کا کارواں تھا، اور وہ اس کی بیٹی ہے، اور میں کہاں ایک غریب آدمی، وہ کہاں سلطان۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تشت لاؤ اور پتھر لے کر آؤ، پتھر ڈالے۔ اس نے نبوت سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا، کہا جاؤ یہ لے کر جاؤ اس کے پاس، اور پھر اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے جب وہ دیا اس کو، تو وہ بھی شخص تھا، اس کو پتا تھا پتھر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس نے جب اتنے گران بہار پتھر دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا، کہا ایک اور ایسا لا سکتے ہو؟ تو وہ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوبارہ پتھروں کو جو ہے وہ بدل دیا اور دے دیا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی دے دی، اور اس نے دیکھا کہ لڑکا بڑا پرہیزگار ہے، تو اپنی جو سلطنت تھی جو بھی تھی وہ بھی اس کے قدموں میں، کہا کہ بعد سے تم سنبھالو گے۔ تو جب یہ سب ہو گیا تو حضرت عیسیٰ نے اس جوان سے کہا کہ اچھا میں اب جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تو زندگی ملی ہے، ابھی تو آسائشیں ہیں، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، آپ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ایسی زندگی نہیں ہے، زندگی کچھ اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ خدا کی بندگی اور عبودیت۔ تو جوان کہتا ہے مجھے اس دنیا میں لگا کے آپ خدا کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی یہ سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب اس جوان کو لے کر پہنچے تو حواری انتظار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہیرا لے کر آئیں گے۔ کہا وہ ہیرا کہاں ہے؟ کہا ہیرا اس جوان کا قلب ہے جس میں خدا بستا ہے۔ مانا جاتا ہے امیر المومنین مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہمیں زندگی میں خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، لیکن اگر نہ جا سکے تو کم از کم یہ مناجات زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھے۔ مولا کائنات رات کی تاریکی میں یہ مناجات پڑھتے ہیں، کیا اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، کوئی چیز فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے، یہ سالم قلب لے کر آئے۔ وہ یہ ساری جستجو اسی سالم قلب کی ہے۔ ہم اپنے لباس کو، اپنے ظاہر کو، اپنی چیزوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرور بنائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اچھا گھر بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں، لیکن یہ سب یہی رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ کسی نے بڑا اچھا کہیں لکھا ہوا تھا کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، کچھ نہیں، خالی ہے۔ پتہ نہیں وہ بھی نصیب ہو۔ تو جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ ظاہر ہے لوگ، ہم انشاءاللہ صاحب کی مجلس ہے، اور مرنے والا کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ وہ عالم برزخ ہم سب کا تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مریں گے تو جائیں گے، نہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ میرا عالم برزخ ہے۔ جیسے ہی میری سانس اٹھے گی میں فوراً شفٹ ہو جاؤں گا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم ملکوت ہے، وہ جہاں میرے عمل کی وجہ سے سب بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ یہاں کوئی زمین لیں، شہر سے باہر کوئی سوسائٹی ہے، کوئی کمیونٹی سینٹر ہے، کوئی آج کل جیسے بہت زیادہ لوگ باہر باہر رہ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایک پلاٹ لیا، پھر آپ نے آہستہ آہستہ اس کی چار دیواری بنائی، پھر آپ نے اس کا اسٹرکچر کھڑا کیا،
اب آپ آہستہ آہستہ اس کو بنا رہے ہیں، پھر بن گیا، پھر رنگ ہوا، لائٹیں لگائیں، فرنیچر ڈالا، جب تیار ہوا آپ اس میں شفٹ ہو گئے۔ جو اب آپ یہاں سے پیسے بھیجتے رہیں مثلاً، اور درمیان میں کوئی آپ کے پیسے کھاتا رہے اور آپ بناتے رہیں، یا پھر آپ اس کو اینٹیں بھیجیں، مسالہ بھیجیں تو وہ خراب ہو، وہ 2 نمبر ہو، وہ ٹوٹا پھوٹا ہو، پھر آپ جب جائیں تو آپ بولیں یہ کیا بنایا تم نے میرے لیے، یہ کیا کھڑا کر دیا تم نے، اس میں تو یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو بولے گا کہ قبلہ جو آپ نے بھیجا تھا میں نے وہی لگایا ہے، میں نے وہی لگایا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لگانا تھا، جو آپ بھیجتے گئے میں لگاتا گیا، آپ نے کھوکھلی اینٹیں بھیجی میں لگا، آپ نے کچا رنگ بھیجا میں نے کر دیا، آپ نے وائرنگ سستی بھیجی شارٹ سرکٹ ہو گیا، آپ کے پائپ خراب تھے پانی بڑھ گیا، میرا کیا قصور؟ برزخ یہی ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ ریئل ٹائم میں، ریئل ٹائم کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ لائیو جا رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ابھی ہم مجلس لائیو ہو رہی ہے کہیں، خوب یہ چند ملی سیکنڈ کا ڈیلے کرتی ہے انٹرنیٹ کی، ورنہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ یہ ریئل ٹائم ہی ہے، مطلب جو یہاں سے بولا وہاں چلا گیا، جو عمل کیا وہی شکل بن جاتی ہے، نیکی کی اچھی کوئی چیز بن گئی، برا کیا برا، اسی حالت میں اگر مر گیا خدا نہ خواستہ بری حالت ویسے اٹھایا جائے، خدا پوچھ کے تھوڑی آئے گا، ملک الموت پوچھ کے تھوڑی آتا ہے کسی سے، اور جب آس پاس جنازے اٹھنا شروع ہو جائیں تو انسان کو تیار ہونا چاہیے کہ اب میری باری بھی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روز دفناتے ہیں اور خود اس یقین پر ہوتے ہیں کہ میں نے تو مرنا ہی، مومن دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے، کیسے کیسے علماء عرفاء اپنی قبروں میں جا کر عبادت کرتے تھے، کیوں؟ کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آپ جب نئے اپنے گھر میں جاتے کیا کرتے؟ قرآن پڑھ لو، حدیث قصہ پڑھ لو، برکت ہو، قبرستان جا کے اپنی قبر کے لیے کچھ سوچا کبھی؟ میری اولاد پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ مطلب نہیں، آج کل تو کیا کون پڑھتا ہے آج کل، یہ جو ہمارا نیک اولاد ہے کہ ماں باپ کے لیے مجلس کرا رہی ہے، کچھ کرا رہی ہے، کون کراتا ہے آج کل؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام نے فرمایا نا کہ 3 طرح کے رفیق ہیں تمہارے، 3 طرح کے، پہلا تمہارے دوست، کب تک تمہارے دوست ہیں؟ جب تک تم زندہ ہو، جس دن تم مرو گے تمہارے دوست کیا پوچھتے ہیں؟ جنازہ کتنے بجے؟ بس ان کی دوستی بس۔ دوسرا تمہارے اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے اقربا، وہ کب تک ہے؟ وہ تمہیں دفنانے تک ہے، دفنایا جلدی جلدی دفناؤ، واپس چلو، کیوں؟ سوئم کرانا ہے، فلانا کرانا ہے، جائیداد تقسیم کرانی ہے۔ کوئی اولاد ماں باپ کی قبر پہ ساری رات بیٹھی ہے، وہ ماں جو خود گیلے میں بیٹھتی ہے اور بیٹے کو سوکھے میں سلاتی ہے، ساری رات جاگتی ہے، اپنے وجود سے اس کی تربیت کرتی ہے، ایک رات اس کی اولاد اس کی قبر پہ بیٹھتی ہے، اللہ ناصری کے کل جن کا انتقال ہوا اصفہان میں، خدا ان کی درجات بلند فرمائے، روایت بیان کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام، کہا کہ مولا سے کسی نے کہا مولا آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا سنا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھایا ہو ایک برتن پہ،
تو امام فرماتے ہیں کہ ایک ہی برتن پہ میں نے اپنی والدہ کے ادب کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا. کہا کیوں؟ کہا جس نوالے کو میں اٹھانا چاہتا تھا اور اگر میری والدہ کی اس پہ نگاہ ہو تو مجھے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں اس نوالے کو. آیت اللہ ناصری کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کے والدین نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بزرگوں کی حال، کہتا ہے میرے والدین نہیں ہیں کہ میں ان کے پاؤں کا بوسہ لیتا. ہمیں نہیں پتا، ہم نے اپنے والدین کو کتنا، میں آپ کو کیوں خدا نہ پاس. ایک آدمی جو مر گیا کچھ عرصے کے لیے، لائف آفٹر ڈیتھ کے تجربے لوگوں کو دنیا میں بہت ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں چلا گیا، آپریشن ہو رہا تھا، زیادہ انسولین لگ گئی، کوما میں، وہ کچھ عرصے کے لیے مر جاتا ہے، وہ برزخ میں چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو جو واپس آتے ہیں وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، ٹی وی کے پروگرام ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، لوگوں کا تجربہ وہ اس کو بیان کرتے. ایک شخص بیان کر رہا تھا کہ میں حادثہ ہوا، کوما میں چلا گیا، میں دیکھا کہ بس حساب کتاب میں مر گیا ہوں، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ برزخ ہے، حساب ہو رہا ہے. کہا کہ ایک ٹنل تھا، سرنگ، اور میں اس میں دوڑ رہا ہوں، خوف نہیں تھا، سامنے مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن اس سرنگ میں ایک آواز تھی جو مجھے آ رہی تھی، ماں. اور میں ایک دم مجھے وہاں سے اٹھایا جیسے فلم میں ہوتا ہے، مجھے میرے بچپن میں لے گئے، پھر میری نوجوانی، پھر میری جوانی، اور مجھے سب زندگی ایسے دکھائی جیسے میری زندگی کی فلم تھی. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ہم ریکارڈ کر کے تھکتے نہیں ہیں. خدا کا کیمرہ تو بہت بڑا ہے بھائی، اس کا ڈیٹا بہت سٹرونگ ہے، وہ ہمارے کمپیوٹر نہیں ہے، وہ دلوں کے حال بھی ریکارڈ کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے پوری فلم دکھائی اور اس میں مجھے ایک احساس صرف دلایا، صرف ایک احساس، کچھ نہیں، ایک احساس دلایا کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے نہیں دیکھا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش قسمت ہے، ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے نہیں، عبادت ہے. شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجناح جنہوں نے تالیف کی ہے، آج سب گھروں کے اندر موجود ہے، موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، انگلش میں، اردو میں، فارسی، دنیا کی ہر زبان میں. شیخ عباس قمی کا خلوص ایسا تھا کہ یہ کتاب پوری دنیا کے اندر ہے. اب اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ والد کے احترام کے. ایک شخص مجلس پڑھ رہا ہے ممبر پہ، اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہے وہ نفس المحموم شیخ عباس قمی کی ہے. اس سے کتاب پڑھا، مجلس پڑھی، والد صاحب گھر آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کاش آپ بھی اس کی طرح پڑھتے. اب ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ بابا وہ تو میری کتاب سے پڑھا ہے. نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. کہاں پہنچ گئے کہ مشہد کے طالب علم کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی، جب فجر سے پہلے ہم حرم جاتے تھے تو روشنیاں نہیں تھیں اس وقت، ہم دیواروں کو پکڑ کر جاتے تھے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. ہم نے ایک دن سحر میں دیکھا کہ کوئی آگے جا رہا ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے. جب ہم قریب گئے تو شیخ عباس قمی تھے. ہم نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. تو انسان ماں باپ کا احترام، عالم برزخ ہے. مولا فرماتے ہیں دوسرے کون ہیں؟ تمہارے اقربا، تمہاری اولاد. یہ کیا ہے؟ جب تک تم دفنو گے پھنس گئے قدم. تیسرا جو تمہارا رفیق ہے وہ تمہارا عمل ہے، اور یہ تمہارے ساتھ رہے گا قیامت تک، چاہے اچھا ہے چاہے یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو جس رفیق نے ساتھ رہنا ہے اس سے دوستی کرے،
تو اس سے دوستی کرے. بے وفاؤں سے دوستی کا کیا فائدہ؟ جس نے ساتھ دینا. آج ہم رشتہ داروں کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے, آج ہم رشتہ داروں کی دوستوں کی خاطر حرام کام کی طرف چلے جاتے. آج دوست خراب ہو, نشہ کرتا ہو, ہم بھی غلط کام کرنا شروع کرتے. دوستیاں کام نہیں ہے, عمل کام آئے گا. عمل کی طرف متوجہ ہو. امام اس کا امام ہے جو امام کی اطاعت کرے گا. صرف لفظ سے کہہ دینا کہ آپ میرے مولا ہیں, اگر ایسا ہوتا تو پھر امام کربلا میں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتے؟ باقی لوگ مگر امام کو جانتے نہیں تھے, امام کو پہچانتے تھے, ایسا نہیں. مگر امام کو تنہا چھوڑ دیا. ہم اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑے. ایک عالم دین کی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ امام سے ملاقات ہوئی, دیکھا کہ امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا گریے کرنے کی وجہ سے. کہا مولا کس پہ گریا؟ مولا کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے, مجھے تو ان سے امید ہے جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں. اور جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں, ہفتے میں 2 دن روایت ہے ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, اور جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو میں گریے کرتا ہوں. اگر ہم اپنے امام کو ہنسا نہیں سکتے تو کم از کم رولائے تو. حضرت محترم ایک امام 35 سال روتا رہا. سید الساجدین سجدے کی زینت, سجدے کرنے والوں کا سردار. کیسا سجدہ کیا؟ روز عاشور گزرنے کے بعد شام غریبہ میں سبحان ربی العالی لٹ گیا زندہ کا, مگر سجاد نے سجدے نہ چھوڑے. سرداران محترم روز عاشور جب کچھ نہ بچا, امام اپنے بیٹے سے وداع کرنے آئے. بیٹا مریض ہے, بستر پر ہے. جیسے ہی بابا کو دیکھا, کیا دیکھا؟ بابا زخمی حالت میں. حسین صبح سے جنازوں کو اٹھا رہا ہے, تیر لگ رہے ہیں, کہیں نشان ہے, کہیں زخم ہے. اس حالت میں جب اپنے بابا کو دیکھا, اب سید الساجدین تو بیمار ہے, فوراً بھائی علی اکبر کو آواز دی. علی اکبر, بھائی علی اکبر کہاں ہو؟ چچا عباس. امام نے فرمایا سجاد, یا میں ہوں یا تم ہو. روز عاشور کے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں عزاداران محترم, بس میں تبرکاً آپ کی خدمت میں ہے التماس دعا. عزاداران محترم جب امام مدینہ میں زندگی گزار رہے اور امام کا دور بڑا سخت دور ہے, امام نے بڑی مصیبتیں دیکھی. امام ایک دفعہ ایک باغ میں گئے, مالی سے پوچھا کہ گلاب کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ مالی نے کہا گلاب کو تھوڑا سا پانی 2 دن تک. امام نے فرمایا مگر کربلا میں حسین کے گلاب کو کتنا پانی چاہیے؟ ایک بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ خدا آپ کو اس کا
خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، خدا بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ امام نے دیکھا ایک کسائی، ایک قصاب ایک دمبے کو ذبح کر رہا، امام پہنچ گئے، کہا اس کو پانی پلایا ہے؟ قصاب نے کہا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم ذبح سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ امام زمین پہ بیٹھ گئے، کہا مگر میرے بابا کو مارنے والے ساجدین کے ایک دفعہ ایک نیا غلام تھا، اسے پتہ نہیں تھا، امام جیسے ہی گھر میں صحن میں داخل ہوئے، اس نے قربانی کی بھی تھی، اس نے اس جانور کے سر کو ہاتھ میں اٹھایا، امام کی نگاہ اس پر پڑی، امام حجرے میں چلے گئے، نہ جانے کیا یاد آیا ہو، شہر کے ہاتھ لٹ گئی سیدہ کی کمائی، پیس پیس کر پالا یہ مصیبت کے دن ہے، یہ پریشانی کے دن ہے، یہ لٹا ہوا کارواں شام کی طرف رواں رواں، اتنے غم اتنی مصیبتیں، اس کے باوجود بھی امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، حضرت علی اکبر کی برسی کی مصیبت کہا نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، کہا چچا عباس کے بازو کٹ گئے یہ مصیبت، کہا نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت، کہا حضرت علی اکبر کو تیر لگا، کہا اس سے بھی بڑی مصیبت، کہا آپ کے بابا کو شہید، کہا وہ عظیم مصیبت لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت، مولا کون سی مصیبت؟ امام نے 3 دفعہ کہا آئے شام آئے شام، مولا شام میں کیا ہوا؟ آپ غیرت لوگ ہیں نا، غیرت مند لوگ ہیں، آپ کی بہن بیٹیاں حجاب میں ہوں اور بازار سے گزر رہی ہوں اور کوئی ان پر نگاہ ڈالے، سلام ہو میرے مولا پر کہ جن کے گھر والے بغیر حجاب کے شام کے بازاروں میں کھڑے رہے۔ عزیزان محترم بس چند لمحے ہیں، بس توجہ کیجئے گا، رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، رونے کے لیے احساس چاہیے، احساس۔ تو کیا امام شام میں سرنیزوں پر ہے، شخص بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی میں شام میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا کوئی تہوار ہے؟ کہا نہیں، ایک باغیوں کے ٹولوں کو مار دیا، کچھ کو اسیر بنا کر لے آئے۔ کہا جیسے ہی میں گیا میں نے دیکھا کہ نیزوں پر کچھ سر ہیں، اور وہ سر جانے پہچانے، جب میں آگے دیکھا میں نے دیکھا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توا ہے۔ امام نے کہا کچھ پیسے ہیں بھائی جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو بہت تھوڑے آگے چلے تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے اہل حرم پر نہ آئیں۔ عزیزان محترم کہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع تھا، طبل بجانے والے، رقص کرنے والے، کہ صبح یہ شہر میں داخل ہوئے اور صرف اس دربار تک جانے کے لیے راستہ بہت تھوڑا تھا مگر لوگ تماشائی اتنے تھے۔ علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی اور یزید لعین کا گھر پردے میں بیٹھا۔ بس حضرات آخری جملہ اور آپ سے دعا
جب یہ اہانت کر رہا ہے سر تشت پہ اور یزید لعین بیٹھا ہاتھ میں چھڑی لے کر، ایک چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی، سارے راستے خاموش رہی، جیسے ہی شام کے خرابے میں گئی، بابا 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 آواز سنی، سر بیٹی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، جب آپ کئی دن بعد گھر جاتے ہوں گے تو بیٹی آپ کو بتاتی ہے نا آپ کے جانے کے بعد بابا، جب اتنے دنوں کے بعد بابا قریب سے ملا، بچی نے سر کو اٹھایا، سر کیسا ہے؟ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، زخموں کے نشان، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان، بچی نے ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا یہ پانی کے بجائے تماچے مار دیتے، بابا اگر یہ کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی، ارے بابا کہتے کہتے ایک طرف بچی ہے ایک طرف سر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو دعا، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، کینسر کے مریض ہیں، کوئی آنکھوں کے مریض ہیں، حاضرین میں بزرگ، سیلاب زدگان کے لیے خاص طور پر جو لوگ اس حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، مریض ہیں، اور پروردگار جو بے گھر ہیں ان کا کوئی آسرا نہیں، تجھے کوفہ اور شام کے اسیروں کا واسطہ ان کی اس مشکل کو حل کرنا، ہمیں اپنے ان ہم شہریوں کی ہم وطنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، علماء دین، ہر طرح کی جس نے خدمت کی ہے، پولیس، اسکاؤٹ، انتظامیہ، محلے، گلی کے نوحہ پڑھنے والے، سب کو پروردگار اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ آنے مجلس کی تمام دین و دنیا ہر طرح کی آفات سے انہیں نجات عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت حسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔